ایک شخص تھا جو بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ بہت بڑا اس کا کاروبار تھا جس میں درجنوں ملازمین تھے۔ اس کا گھر بھی کافی بڑا تھا، اس میں بھی نوکر چاکر کام کیا کرتے تھے۔ دن بھر وہ اپنے بزنس میں مگن رہتا تھا۔ شام کو گھر واپس آتا، اس کا جو اپنا بیڈ روم تھا اس کی صفائی ایک جوان العمر لڑکی کرتی تھی۔ ایک دن وہ اتفاق سے وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا۔ جب یہ اپنے کمرے میں آیا اور نوجوان لڑکی کو صفائی کرتے ہوئے دیکھا تو بس شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ میں اس لڑکی کو روک لوں تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا، اگر یہ میری کسی سے شکایت بھی کر دے گی تو کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا۔ میں تو پورے پولیس اسٹیشن کو ہی خرید سکتا ہوں، ملازمین سب میری بات مانیں گے۔ لڑکی نے دیکھا کہ مالک وقت سے پہلے آ گئے ہیں تو اس نے جلدی سے جانا چاہا۔ مالک نے فوراً ایک زوردار آواز میں کہا، ٹھہر جاؤ۔ وہ مالک کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی۔ مالک نے کہا کہ سب کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو۔ اب لڑکی پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں، لیکن اس لڑکی کے دل میں تقویٰ تھا، اللہ کا خوف تھا۔ آنسو بہ رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ایک کر کے سب کھڑکیاں اور دروازہ بند کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر ہو گئی لیکن وہ آ نہیں رہی تھی۔ مالک نے ڈانٹ کر کہا، کتنی دیر ہو گئی، اب تک دروازے کھڑکیاں بند نہیں کی اور تو میرے پاس آئی نہیں؟ تو اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ مالک، میں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، ساری کھڑکیاں بھی بند کر دی ہیں، مگر ایک کھڑکی کو بہت دیر سے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھ سے بند نہیں ہو پا رہی۔ مالک نے غصے سے کہا کہ وہ کون سی کھڑکی ہے جو تجھ سے بند نہیں ہو رہی ہے؟ لڑکی نے کہا کہ میرے مالک، جس کھڑکیوں سے انسان دیکھتے ہیں، جن کھڑکیوں سے مخلوق دیکھتی ہے، میں نے وہ ساری کی ساری کھڑکیاں بند کر دی ہیں، لیکن جس کھڑکی سے رب العالمین دیکھتا ہے اس کھڑکی کو بہت دیر سے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھ سے وہ بند نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر آپ سے بند ہو سکتی ہے تو آ کر آپ بند کر دیں۔ اب مالک کو فوراً ہی بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی میں اپنے گناہوں کو انسانوں سے چھپا سکتا ہوں لیکن رب العالمین سے نہیں چھپا سکتا۔ وہ اٹھا اور لڑکی کو وہاں سے جانے دیا اور جلدی سے جا کر وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ سے معافی مانگی۔ دوستو، ہم میں سے ہر شخص غور کرے کہ کوئی اس کھڑکی کو بند کر سکتا ہے جس سے رب العالمین دیکھتا ہے، تو پھر ہم جرت کے ساتھ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر ڈٹائی کے ساتھ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ وقتی طور پر نفس کا غالب آ جانا یہ الگ بات ہے، لیکن ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور پھر یہ ہمارے گناہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہم گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتے ہیں جسے پھونک ماری اور یوں اڑا دی، اسی لیے ہمیں اس کھڑکی کا یقین نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔